جمشید نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن اس کی تپش اب جمشید کے لیے تکلیف دہ نہیں رہی تھی۔ اس نے احساس تشکر سے اپنا سر جھکا لیا اور چھوٹے سے پختہ نالے کے کنارے پر چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ اگلے چند منٹ تک اس نے پیٹ بھر کر پانی ہی نہیں پیا تھا، بلکہ اپنے تمام کپڑوں سے نجات حاصل کرنے کے بعد جی بھر کے غسل بھی کر لیا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات ضرور رہی تھی کہ ایسی کارروائیوں کے لیے یہ کوئی بہت محفوظ جگہ نہیں ہے، لیکن وہ مطمئن تھا کہ دوپہر کی اس جھلساتی گرمی میں کون اس طرف سے اسے دیکھنے آئے گا۔ نالے کے ساتھ ساتھ اس نے دوبارہ سفر کا آغاز کیا اور تھوڑا چلنے کے بعد بے اختیار سجدہ شکر بجا لایا۔ سبزیوں سے بھرے کھیت کے ایک کونے میں کسی کسان نے خربوزوں اور تربوز کی بیلیں بچھائی ہوئی تھیں، جن سے پکا ہوا پھل اسے دعوت دے رہا تھا۔ اس نے دانتوں کی مدد سے پہلے ایک بڑا تربوز بیل سے توڑا، اسے نالے تک لایا اور 2-3 منٹ نہر کے پانی میں ڈبونے کے بعد اس سے توڑ دیا۔ سرخ اور پکے ہوئے پھل نے اس کے روئیں روئیں میں عجیب کیفیت دوڑا دی تھی۔ کیپٹن جمشید نے سیر ہو کر تربوز اور خربوزے کھائے۔ اب اس کے جسم کی گمشدہ توانائیاں لوٹ آئی تھیں۔ وہاں اس کے جسم میں مزید گرمی برداشت کرنے کے لیے بے پناہ توانائی بھی ذخیرہ ہو گئی تھی۔ سڑک کو اپنے ذہن میں رکھ کر وہ اس کے ساتھ ساتھ پگڈنڈیوں پر چلتا رہا۔ اب نالے کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ قدرے محفوظ بھی تھا۔ سپیر تک اس کا سفر جاری رہا۔ اس درمیان اسے دور دور اکا دکا لوگ بھی دکھائی دیے، لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور وہ اطمینان سے چلتا رہا۔ اب اس کے سامنے ایک ٹیوب ویل اور اس سے ملکہ چھوٹا سا کمرہ آ گیا تھا۔ ٹیوب ویل بند تھا، لیکن اس سے ملکہ کھیتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کا مالک تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گیا ہے۔ جمشید نے کھیتوں کے درمیان رک کر حالات کا جائزہ لیا اور اس اطمینان کے بعد کہ دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا، اس کمرے پر قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ دبے پاؤں چلتا جب وہ کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا تو سورج نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا۔ اس کے بازو پر بندھی گھڑی 5 بجا رہی تھی۔ اب وہ چوکنا ہو کر ٹیوب ویل سے ملکہ اس کمرے کے سامنے کھڑا تھا، جس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کا مالک کوئی امیر آدمی ہے، کیونکہ کمرے کے گرد اس نے زمین پر فرش بچھا کر وہاں چارپائیاں کھڑی کی ہوئی تھی۔ کمرے کے باہر لکڑی کے دروازے پر تالا پڑا تھا۔ تالا جسامت میں تو بڑا، لیکن بڑا پرانا دکھائی دے رہا تھا۔ جمشید نے ٹیوب ویل کے نزدیک پڑی اینٹوں میں سے ایک مضبوط سی اینٹ اٹھائی اور اگلے چند سیکنڈ میں تالا ٹوٹ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا تو اسے اس کے مالک کی عمارت کی تصدیق بھی ہو گئی، کیونکہ اندر چھت سے پنکھا لٹک رہا تھا اور کونے میں 3-4 چارپائیاں اور پیڈسٹل فین دھرا تھا۔ دوسرے کونے میں کچھ کرسیاں اور میز رکھی تھی، جن کے ساتھ کھاد اور بیج کی بوریاں، کچھ زرعی ادویات اور ایک سائیکل موجود تھی۔ ایک کونے میں الماری نصب تھی جس کے پٹ کھلے تھے۔ جمشید نے سب سے پہلے اس پر قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ الماری کا پٹ کھلتے ہی اس کی باچیں کھل گئی۔ سامنے بڑے سلیقے سے دھوتی، کرتا پاجامہ اور پگڑی رکھی ہوئی تھی۔ شاید یہ کپڑے اس نے ابھی اتارے تھے یا پھر کسی اور مقصد کے لیے رکھے تھے۔ جمشید نے سب سے پہلے اپنے جسم پر موجود کپڑے اتار کر دیوار سے لٹکے کپڑے کے ایک تھیلے میں ڈالے اور کرتا پاجامہ پہن لیا۔ یہ کپڑے کچھ ڈھیلے ضرور تھے، لیکن اس کے لیے بہت مناسب تھے۔ پستول اس نے قمیض کے نیچے اس طرح چھپا لیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر فوراً باہر نکال لے۔ سائیکل کی یہاں موجودگی کا مطلب یہی تھا کہ ضرور اس کا راستہ بھی بنا ہوگا۔ کیپٹن جمشید نے ایک لمحے کے لیے کچھ دل ہی دل میں سوچا، پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر کپڑے کا تھیلا سائیکل کے ہینڈل سے مقامی دیہاتیوں کی طرح لٹکایا اور سائیکل سمیت باہر نکل آیا۔ اچانک یہ خیال بجلی کے کودے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا اور اس نے آگے بڑھ کر میز کا دراز کھول دیا۔ اس میں کچھ رسیدیں اور کرنسی نوٹ پڑے تھے۔ یہ 2، 5 اور 10 روپے کے نوٹ، کچھ ریزگاری تھی۔ شاید یہاں رہنے والا وقتاً فوقتاً بچی کچی ریزگاری یہاں ڈالتا رہتا تھا، جو اب کیپٹن جمشید کے کام آ رہی تھی۔ اس نے اپنی پیٹھ تپتپا کر خود ہی اپنے آپ کو داد دی اور سائیکل سمیت باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے دروازے کو کنڈا لگا کر بند کیا اور یہاں کے مکین کا شکریہ ادا کر کے سائیکل پکڑ کر باہر آ گیا۔ پگڈنڈیوں پر سائیکل چلاتا وہ بمشکل 10 منٹ بعد سڑک پر آ چکا تھا۔ اب اس نے بڑے اطمینان سے سڑک کی مخالط سمت سائیکل چلانا شروع کر دی۔ اپنے کالج کے زمانہ اسے یاد آ گیا جب وہ کشتی رانی اور سائیکلنگ میں حصہ لیتا تھا اور کئی انعامات جیتا کرتا تھا۔ آج وہ اپنا ماضی دہرانے کا عزم کر چکا تھا۔ سڑک پر سائیکلوں کا ٹریفک اب کچھ زیادہ ہو گیا تھا۔
کیونکہ یہ کارخانوں وغیرہ میں چھٹی کا ٹائم تھا اور لوگ چھٹی کر کے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ کیپٹن جمشید سڑک کے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا۔ رات کے 8 بجے تک اس نے سائیکل چلائی۔ محتاط ترین اندازے کے مطابق اس نے قریباً 30 کلومیٹر سفر طے کر لیا تھا۔ اس دوران اس نے راستے میں 2-3 جگہ رک کر پانی پیا تھا۔ اب اسے ایک سفری ڈھابا، چھوٹا سا ہوٹل دکھائی دیا جس پر کوئی خاص رونق نہیں تھی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے یہاں قسمت آزمائی کی ٹھان لی۔ ڈھابے کے باہر بچھی چارپائیوں میں سے ایک کے نزدیک اس نے سائیکل کھڑی کر دی اور نزدیکی نل پر منہ دھونے لگا، جس کے بعد وہ اطمینان سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چارپائی پر پہنچنے کے 2-3 منٹ بعد ہی ایک بوڑھا شخص جس کی نشے سے آنکھیں چڑھی ہوئی تھیں اور جو شاید یہاں بیرے کے فرائض انجام دے رہا تھا، اس کے نزدیک آ گیا۔ جمشید کو 2-3 لفظ ہی یاد تھے۔ اس نے وہی دہرا دیے، دال تڑکا اور پھلکے لے آؤ، بعد میں چائے اور برفی لے آنا۔ اس کے ایک ساتھی نے بتایا تھا یہاں لوگ چائے کے ساتھ برفی، جلیبیاں اور پکوڑے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ بوڑھا واپس چلا گیا۔ ڈھابے پر موجود سردار نے چند منٹ بعد ہی اس کے لیے دال تڑکا اور 4 پھلکے بھیج دیے۔ جمشید کو زندگی میں بہت عرصہ بعد اتنی مزیدار دال کھانے کا موقع ملا تھا۔ اس نے بوڑھے کو اشارے سے بلا کر مزید دال تڑکا اور پھلکے لانے کا آرڈر کیا۔ ڈھابے پر موجود سردار نے اس کی طرف دیکھا تو جمشید نے کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے داد دے دی کہ اس کے کھانے کی تعریف کر دی، جس پر اس نے مسکرا کر دوبارہ اپنے سرانے رکھے ٹیپ ریکارڈر کا سوئچ آن کر دیا اور اس کے لیے دال بنانے لگا۔ اس درمیان وہاں ایک مسافر بس آ کر رکی، جس سے سواریاں اتر کر ادھر آنے لگی۔ اب جمشید قدرے چوکنا ہو کر اپنے کام میں جت گیا۔ اس نے پیٹ اور جی بھر کے کھانا کھایا اور اس درمیان چائے کی ایک چینک اس کے لیے تیار ہو کر آ گئی تھی، جبکہ دوسری پلیٹ میں بوڑھا مٹھائی رکھ کر لا رہا تھا۔ جمشید نے چائے سے بھی پیٹ بھر لیا اور اونٹ کی طرح اگلے 24 گھنٹے کے لیے بھی خود کو چائے سے بے نیاز کر دیا۔ مٹھائی البتہ اس نے چارپائی کے سرانے درے اخبار کے ایک کاغذ میں لپیٹ کر اپنے تھیلے میں منتقل کر لی تھی اور اب بل ادا کرنے کے لیے سردار کی طرف جا رہا تھا، جو گاہکوں میں مصروف تھا۔ اسے سردار کی طرف جاتے دیکھ کر بوڑھا اس کے تعاقب میں آ گیا۔ 18 روپے مہاراج جی، اس نے جمشید سے کہا، جس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر 10-10 کے 2 نوٹ بوڑھے کی طرف بڑھا دیے۔ لے چاچا موجاں کر۔ اس نے 2 روپے اسے ٹپ دے کر آتم تائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا، دھنیہ واد مہاراج جی۔ بوڑھے نے اسے بے شمار دعائیں دے ڈالی تھیں۔ ایک مرتبہ پھر اس نے سائیکل سنبھالی اور اطمینان سے اسے کو چلاتا سڑک تک لے آیا تھا۔ اب رات کے 9 بج رہے تھے اور اس کے نزدیک رات کی تاریکی میں سائیکل کا مزید سفر خطرناک ہو سکتا تھا۔ سائیکل اس نے اطمینان سے سڑک کے کنارے کھیتوں میں اتار دی اور اسے کندھے پر رکھ کر چلتا ہوا کھیتوں کے سلسلے کے عین درمیان میں سڑک سے کوئی 1.5-2 فرلانگ دور تک آ گیا تھا۔ یہاں چونکہ فصل تیار ہو رہی تھی، اس لیے اسے اندازہ تھا کہ صبح صبح کسان یہاں نہیں آئیں گے اور نہ ہی سڑک سے نزدیک ہونے کی وجہ سے جنگلی جانوروں کا کوئی خاص خطرہ تھا۔ جہاں تک کیڑے مکوڑوں کا تعلق تھا، ان سے محفوظ رہنے کے لیے اس نے کھیتوں کے درمیان سائیکل بچھا کر اس پر کماد کے بڑے بڑے پتے بستر کی شکل میں پھیلا دیے۔ پھر اپنے کپڑے تھیلے میں ڈال کر اور تھیلے والے کپڑے خود پہن کر اطمینان سے لیٹ گیا۔ صبح نزدیکی دیہاتوں کے مندروں اور گردواروں سے آنے والی کیرتن اور بھجن کی آوازوں سے اس کی آنکھ کھلی۔ اسے امید تھی کہ نزدیک ضرور کوئی پانی کا ہوگا۔ امید کر آئی جب اسے کھیتوں کے باہر کچھ فاصلہ پر ایک نالی میں رات کا پانی دکھائی پڑا، جس سے اس نے وضو کر کے نماز ادا کی، رات والی برفی کا ناشتہ کر لیا اور دل ہی دل میں اب تک کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے دعا مانگ کر نئے عزم کے ساتھ سائیکل سنبھال کر دوبارہ سڑک پر آ گیا۔ مقصد سے ابوہر تک کا فاصلہ اس نے 2-3 دن اور راتوں میں طے کیا تھا۔ اس دوران اس نے 4 مرتبہ سڑک کنارے بنے ڈھابوں سے پیٹ کا جہنم ٹھنڈا کیا۔ 2 مرتبہ سائیکل کے ٹائروں میں ہوا بھری تھی۔ رات وہ پتلون قمیض میں گزارتا اور دن میں دیہاتی کپڑے پہن کر سفر کرتا رہا۔ اس نے ایک روز رات کو دیہاتی کپڑے دھو کر خشک کر لیے تھے اور صبح پہنے تھے تاکہ وہ زیادہ میلے نہ لگے۔ اس کی داڑھی اس درمیان خاصی بڑھ چکی تھی اور اب اس کی تصویر دیکھ کر کم از کم کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ راستے میں ایک دکان سے اس نے برامنوں والا جین ویگ لے کر گلے میں ڈال لیا تھا اور ہاتھ میں لوہے کا کنگن بھی پہن لیا تھا۔ اپنی گھڑی اس نے بازو سے تھیلے میں منتقل کر لی تھی
تاکہ اس پر کسی کی نظر ہی نہ پڑ سکے۔ اس درمیان کسی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اس نے سارا سفر صبح اور شام ڈھلنے کے درمیان کیا تھا۔ راستے میں متعدد مرتبہ پولیس، BSF اور آرمی کی مختلف جیپیں اس کے نزدیک سے گزری، لیکن کسی نے اس پر شک نہیں کیا تھا۔ رات کو جب بھی وہ سونے کے لیے کسی کھیت کے دامن میں لیٹتا، اسے فوراً تقریبی کیمپ اور اس میں موجود سائن لوگ اور خانم کی شکلیں یاد آ جاتی۔ اب تک اس نے متعدد مرتبہ سوچا تھا کہیں سے اسے دھوکہ تو نہیں ہوا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک کمانڈو کی آنکھیں دھوکہ کھا جائیں۔ اس نے ذاتی طور پر اپنی اس شہر میں پوسٹنگ کے درمیان کئی مرتبہ ان لوگوں کو نزدیک سے دیکھا تھا۔ ان کی تصاویر آئے روز کسی نہ کسی حوالے سے اخبارات میں شائع ہوتی رہتی تھی۔ اف میرے خدایا، کیا یہ زہر ہمارے معاشرے میں اتنی دور تک سرایت کر چکا ہے؟ کیا راہ نے اتنی کامیاب نقب لگا لی ہے؟ اب تک یہ لوگ نہ جانے کیا کیا کر چکے ہوں گے، کتنی تباہی پھیلا چکے ہوں گے۔ خدا جانے اگر وہ اس کی نظر میں نہ آتے تو مزید کتنی تباہی پھیلاتے۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اڑ کر اپنے ملک پہنچے اور ان دونوں کو اپنے ہاتھوں موت کی نیند سلا دے، لیکن ابھی یہ ممکن نہیں تھا۔ ابھی اسے بہت لمبی جنگ لڑنی تھی۔ اسے بین الاقوامی سرحد پار کر کے اپنے ملک واپس پہنچنا تھا، جس کے بعد ہی وہ کچھ کر پاتا۔ لیکن اس بات کی بھی کیا ضمانت تھی کہ وہ اس کے بعد بھی کچھ کر پائے گا؟ دونوں بڑے پہنچے ہوئے اور با اثر تھے۔ دونوں کا اپنا ایک وسیع حلقہ اثر ملک ہی نہیں بلکہ ملک سے باہر بھی موجود تھا۔ کچھ بھی ہو، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے ہر دفعہ جب ایسا خیال آیا اپنے اس عزم کا احاطہ کیا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ دشمن کے چنگل سے نکل کر اپنے وطن ضرور پہنچے گا۔ اگر قدرت نے اسے ان غداروں کا چہرہ دکھایا تھا تو ضرور اس میں بھی کوئی مصلحت خداوندی ہوگی۔ ضرور اللہ تعالیٰ نے ان غداروں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہی اس کا انتخاب کیا ہوگا۔ اس طرح دشمن کے تخریب کاری کیمپ کی تباہی کے لیے اللہ تعالیٰ اسے عجیب و غریب حالات سے گزار کر وہاں تک لے گئے اور اس سے یہ کارنامہ انجام دلوا دیا۔ اس طرح عین ممکن ہے ان دونوں موذیوں کی ہلاکت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا ہو۔ اسے ایک بات پر کبھی کبھی ہنسی ضرور آ جاتی تھی۔ انٹیلیجنس اسکول میں اپنا کورس مکمل کرتے ہوئے جب وہ لوگ راہ کے ہتھکنڈوں سے متعلق غور کرتے تو اکثر انہیں خیال گزرتا کہ ان کے معاشرے کی مخصوص روایات کی وجہ سے ممکن ہے یہاں ایجنٹ عورتیں راہ کو میسر نہ آتی ہوں گی۔ گو کہ خانم اس کے معاشرے کی نمائندہ عورت نہیں تھی، لیکن اب اسے اپنی خام خیالی پر ہنسی آ رہی تھی۔ سائیکل کے مسلسل سفر نے اسے تھکا دیا تھا، لیکن وہ تھکنے اور رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے تھکنا جیسے سیکھا ہی نہیں تھا۔ عبور کے بعد ہی وہ رک گیا۔ اس کا اب تک یہ طریقہ رہا تھا کہ وہ شہر میں بڑی سڑک کے راستے داخل نہیں ہوتا تھا اور متبادل راستے اختیار کرتا تھا، لیکن یہاں اسے متبادل راستے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اللہ کو یاد کیا اور اس راستے سے شہر میں داخل ہو گیا جدھر سے سب لوگ جا رہے تھے۔ محصول چنگی کے نزدیک پولیس چوکی دیکھ کر اس نے سائیکل سے اتر کر کھیتوں کا رخ کیا اور اس گاؤں کے راستے شہر میں پہنچ گیا، جو اس شہر کا سرحدی گاؤں تھا۔ جمشید سائیکل پر چلتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے ابھی تک کسی سے کوئی راستہ دریافت نہیں کیا تھا۔ ہیڈ سلمانکی کے گروہ گرد سرحدی علاقے میں وہ گزشتہ 3 سال سے خدمات انجام دے رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک مرتبہ جب وہ شہر کی حدود سے نکل گیا تو ضرور سرحد کا راستہ بھی تلاش کر لے گا۔ ابوہر چھوٹا سا شہر تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی جیپ میں موجود نقشے پر نمایاں ہو کر پھیل رہا تھا۔ اسے ایک ایک کر کے اس کے گردا گرد کے اسٹیشن یاد آ رہے تھے۔ اسے گیدڑ بہا پوسٹ یاد آ گئی۔ اسے مکھیا سنگھ یاد آ گیا جو ان کے لیے کوریئر کے فرائض انجام دیتا تھا اور جس نے ایک ٹیچر کی طرح اسے سارے سبق پڑھائے تھے۔ اپنی دلچسپی اور معلومات کے لیے کیپٹن جمشید نے اس سے ارد گرد کے علاقوں کی مکمل معلومات حاصل کر لی تھی۔ سورج کی تمازت مان پڑنے کو تھی جب وہ ابور کے مضافات میں گھوم رہا تھا۔ سائیکل ابھی تک اس کی ہم سفر تھی اور اسے یہاں کسی گاؤں کا نام یاد نہیں تھا۔ اچانک ہی اسے BSF کی ایک جیپ شہر سے نکل کر اس راستے پر آتی دکھائی دی۔